کسی بھی صحابی کا ذکر سنی کی علامت ہے. اگر وہ 4 خلفاء کو مان کر کسی پہ چڑھ جائے، کیونکہ 4 کو مانتے کچھ کسی پہ چڑھتے نہیں، ہم تو سنی، ہم تو خلفاء کو مانتے ہیں. ہمارے علماء لکھتے ہیں 4 خلفاء، سیدنا صدیق اکبر، اور سے سنو، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم. جس کو سننا ہے وہ تو ابھی میرا کلپ لائیو دیکھ رہا ہوگا، لیکن آپ جو عقیدہ سیکھ رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیں. سنی، پھر پیچھے جاتا ہوں، سنی وہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، دوست ہیں، تو حضور کا لحاظ کرتے ہوئے، حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے یار، حضور کے صحابہ جنہیں حضور کی صحبت حالت ایمان میں ملی ہے، سنی ان کی تعظیم کرتے ہیں. جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو اپنے باپ سے زیادہ عزت دے کر یاد کرتے ہیں، اپنی ماں سے زیادہ عزت دے کر یاد کرتے ہیں. کوئی بھی صحابی ہو، لفظ مل کر کہیں، کوئی بھی، یہ لفظ سمجھنے میں کیا کہہ رہا، کوئی بھی صحابی ہو، اگر ایک شخص 4 خلفاء کو ٹھیک طریقے سے مانے، حضرت ابو بکر صدیق ہی کو بڑا سمجھے. ایک بندہ ہم سے کہے کہ میں صدیق اکبر ہی کو بڑا سمجھتا ہوں، توجہ ہے، جس طرح کے مقدس زمین ہے ہمارے آقاؤں کی، اجمیر معلا، اجمیر معلا، اجمیر معلا، جس میں ہمارا آقا ہماری گردنوں پر راج کرنے والی شخصیت خواجہ خواجگان سلطان ہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس جہاں آرام فرما رہے ہیں، اجمیر معلا. اجمیر معلا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کسی نے فوراً جب ہم نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، بیٹھا پاکیزہ جگہ پر بیٹھا، تو گلاب کے ساتھ کانٹے اگاتے ہیں نا، گلاب کے ساتھ کانٹے، تو کانٹے کی برائی سے گلاب کی نفی نہیں ہوتی. ہم الحمدللہ جدی پشتی چشتی ہیں، غریب نواز کے در کے کتوں کے کتے ہیں، ہم غلاموں کے غلام ہیں. غریب نواز خواجہ من، قبلہ من، دین من، ایمان من. توجہ ہے آپ کی. میں اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی نیاز دلاتے؟ کہ دلاتے لیکن فلاں کو نہیں مانتے. تو سن لے جاہل، سرور چشتی ہوں. میں نے کہا تو وہ کمینہ آدمی ہے کہ ہندوستان کی عورتیں آتی اپنی فلموں کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے جیب میں نوٹ گھسیڑتی ہے، اور یہ ظالم اس قسم کے ظالم بدکار لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو پکڑ کر حضرت خواجہ کے مقدس بارگاہ میں لے جا کر ان کے سروں پر چادر ڈالتے ہیں کہ بابا اس کی فلم کامیاب ہو جائے معاذ اللہ. تو ان کمینوں کی کلپوں سے اہل سنت کا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن بیٹا تیرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارنا بھی خواجہ کے غلام ہونے کی ذمہ داری ہے. بڈھے خبیث تفضیلی کہتا ہے میں صدیق اکبر کا عرس مناتا ہوں لیکن معاویہ کو میں پسند نہیں کرتا. تو تیرے جیسے کمینے کی اہل سنت میں ضرورت کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ تم جیسے جاہل پیروں کا نہیں. ہمارے علماء نے لکھا کہ کسی بھی صحابی، پھر میں دوبارہ گھوم کر آ رہا ہوں، کسی بھی صحابی کا ذکر ہے، سنی وہ ہے جو کسی بھی صحابی کا ذکر کرے گا تو بھلائی کے ساتھ کرے گا. آگے سنیے، اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق کو بھی مانتا ہوں، حضرت عمر کو بھی مانتا ہوں، حضرت عثمان کو بھی مانتا ہوں، حضرت علی کو بھی مانتا ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ترتیب کے ساتھ مانتا ہوں، لیکن میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا، تو وہ رافضی گندا ہے، سنی نہیں ہے. پرلے درجے کا بدبودار شیعہ کہنے میں نے ابو بکر کو مانو، نہ ہر صحابی کا ادب کرنا ہے. یہ میرا لفظ ذرا سمجھیے آپ. صاحب بارش کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تو جا کے رامائن پڑھ، ہمارا دین ہی یہی ہے. ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، عقیدے کی کتاب پڑھیں گے؟ کوئی ہندو ایکٹر آ کر تیری جیب میں نوٹ ڈالے تو اس کے سر پہ ہی پکڑ، کہتا میں تو سکھوں کے سر پہ ہی پگڑی باندھتا ہوں. تو میں نے کہا یہ تیری پگڑی کی عزت ہے؟ کہتا میں تو ہندوؤں کے سر پر بھی باندھتا ہوں. تو میں نے کہا یہ تیری طریقت ہے؟ توجہ ہے، یہ تیری طریقت ہے کہ ہندوؤں کے سر کے اوپر جناب جو ہے وہ خواجہ کی چادر تو رکھتا ہے؟ غور کر رہے ہو؟ کبھی مجدد صاحب سے پڑھنا کہ انہوں نے کیا لکھا، غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں. لہذا سنی، کیونکہ عرس بھیا جی رحمت اللہ علیہ کا ہے، پوری زندگی انہوں نے اہل سنت کے راستے پر گزاری ہے، لہذا بڑی توجہ کے ساتھ سنی اور بڑے ہوش کے ساتھ سنی. سنی وہ ہے
جو رسول اللہ کے ہر صحابی کا ادب کرتا ہے. ادب ہی نہیں کرتا، جب ان کا ذکر کرے گا تو خیر کے ساتھ کرے گا، بھلائی کے ساتھ کرے گا. ہر صحابی کا. کسی ایک صحابی جو ہو صحابی اس کو چڑ لگ گئی ایران کے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے، تو اگر ایک صحابی کی بھی توہین کی تو وہ سنی نہیں رہے گا.